یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی واقعہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا سزا ہے؟ اب آپ اس معیار سے نکلنے کی کوشش کریں، ہمیشہ یہی کہنا کہ سب اللہ نے کیا ہے۔ جب انسان مکان بنا چکا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے پیسوں سے بنایا ہے، مگر یہ تو اللہ احسان کر رہا ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرو۔ آزمائش ہوتی ہے غیروں کے لیے اور اپنوں کے ساتھ تو مہربانی ہوتی ہے۔ اگر اللہ سے آپ کا تعلق ہے تو پھر آزمائش نہیں ہے۔ راز کی بات یہی ہے، جو غیر ہے وہ صبر کرتا ہے اور جو اپنے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے لیے چن لیا، اور شکر ہے کہ تو نے اس امانت کے لیے مجھے منتخب کیا۔ اگر آپ کو شہادت کربلا کا واقعہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ شکر ہے ایسا واقعہ ہو گیا، جس کو اتنی بڑی دولت مل گئی، اس کے لیے ہی تو شکر ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ آزمائش نہیں ہے، اس نے چمگادڑوں کو بنایا اور آپ کو انسان بنا کر بھیج دیا ہے۔ اس پر بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کیا نہیں بنا سکتا، وہ کیا نہیں کر سکتا تھا، کتنی مہربانیوں میں اس نے پہل کی۔ اس لیے آپ شکریہ ادا کرنے میں پہل کریں۔ یہ آزمائش کی بات نہیں بلکہ احسان کی بات ہے۔ احسان ماننے والے کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے۔ احسان ماننے والے کے لیے ہر راستہ خوشگوار ہے۔ اس کا احسان مانو اور اس سے محبت کا اظہار کرو۔ کسی انسان کی ذات میں صفات کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی نے دوہا کہا، اس پر غور کرنا چاہیے۔ پتھر پوجے پاتھری پوجے، پوجے بڑے پہاڑ، گھر کی چاکی کو نہ پوجے، جس کا پیسہ کھائے سنسار۔ تو انسان پہاڑوں کو پوجتا ہے، پتھروں کو پوجتا ہے، بتوں کو سجدہ کرتا ہے، مگر اس کو نہیں پوجتا جو اسے کھلاتا ہے، یعنی گھر کی چاکی کو اور اپنے آپ کو۔ اسے سب میں نقص نظر آ رہا ہے، دوسرے تیسرے سب میں نقص نظر آتے ہیں۔ اس کا جوہر خراب ہو چکا ہے اور اصلی نہیں رہا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو دیکھنے سے پہل کرے، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا خدا کو پہچان لیا، یعنی کہ عرفان جو ہے وہ اپنی ذات سے ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا تو میں یہ نہیں مانتا۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیں، اپنی رعنائیوں میں تھوڑی جلوہ گری دیکھیں، یہ دیکھیں کہ حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے اور اندیشہ کیا ہے۔ جب انسان اپنے حاصل پر مطمئن ہو تو اسے محرومی کا ڈر کیوں ہے؟ حاصل پر مطمئن ہو کر اپنی پہچان شروع کرو تو صفات سے تعارف ہونا شروع ہو جائے گا۔ مگر انسان اپنے آپ کو فریب دیتا رہتا ہے۔ وہ کیوں دیتا ہے؟ نہ دے۔ ایک آدمی جو خودکشی کرتا ہے وہ خودکشی نہ کرے۔ اس لیے اگر فریب دیتا ہے تو فریب ہرگز نہ دے۔ دنیا بہت تنگ کرتی ہے، لوگ برداشت کرتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر خودکشی والے چند واقعات ہوتے ہیں، باقی ہزارہ لوگ غم برداشت کر رہے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں۔ جب قوت برداشت جواب دے جاتی ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں۔ جب صبر نہیں ہوتا پھر آدمی کیا کرے؟ جب صبر نہیں ہوتا تو کیا آدمی خودکشی کا راستہ اختیار کرے؟ کیا کسی پر پہلے اتنا غم پڑا جتنا آپ پر پڑا ہے؟ ضرور پڑا ہوگا۔ کیا کسی انسان نے اپنے آپ کو رضائے الہی سے گزارا ہوگا؟ کیا آپ اپنے آپ کو کچھ زیادہ کمزور تو محسوس نہیں کر رہے، یا اپنے آپ کو زیادہ بلند تو نہیں سمجھ رہے؟ آپ دوسروں کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھیں، یا اپنی نگاہ سے دیکھیں، یا خدا کی نگاہ سے دیکھیں۔ اگر آپ دنیا کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، مگر آپ کو تو قابل عزت ہونا چاہیے تھا۔ آپ محسوس کریں گے کہ کوئی پاس سے گزر گیا اور سلام ہی نہیں کیا، بعض اوقات وہ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ خود کو اپنی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کیا ہیں۔ جس شخص نے آپ کا خیال نہیں کیا، آپ نے اس کا کیا خیال کرنا ہے؟ جو آپ کو آج برا لگ رہا ہے، آپ اسے کیوں اچھے لگ سکتے ہیں؟ جس انسان نے آپ کو خوشی نہیں دی، اس کی زندگی میں آپ نے کیا خوشی پیدا کرنی ہے؟ انسان خود اپنے آپ کو محبوب سمجھتا ہے اور دوسروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک قسم کی خوابوں کی بستی ہے، اور اگر خود اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھو تو دنیا 4 دن کا میلہ ہے۔ کوئی خوشی زیادہ دیر نہیں رہے گی،
سارے غم گزر جانے ہیں۔ اگر آپ چپ کر جاؤ تو یہ غم بھی کم ہو جائے گا۔ کٹ جائیں ایام میری تشنا لبی کی، تو کٹ ہی جائیں گے یہ دن، رات بھی ختم ہو جائے گی، دن بھی ختم ہو جائے گا، وہ سب بھی ختم ہو جائے گا۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا؟ اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ ہر چیز 4 دن کا میلہ ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں سے رہے گا؟ آپ فکر نہ کیا کریں۔ لوگ ایسے ہی ڈراتے ہیں کہ وہ کچھ کرنے والے ہیں۔ آپ خود پر مہربانی کریں، آپ پر اللہ کی مہربانی ہے، وہی برداشت دیتا ہے اور صبر دیتا ہے۔